الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی، اس لیے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ایک بہار اور ایک برکت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور جتنا بھی آپ سے عشق کیا جائے اور آپ سے محبت کی جائے اور آپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا جائے اتنا ہی کم ہے. ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں، اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک احسان عظیم ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی امت کے اندر بہترین امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور آپ کیسے پیدا کیے گئے اور آپ کی خوبصورتی کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو ہر کمال اور خوبی
کے ساتھ کے اندر پیدا کیا گیا ہے کہ جس کو حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بیان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ آپ کو ایسا خوبصورت پیدا کیا گیا، ایسا حسین اور جمیل پیدا کیا گیا کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ کو ایسا عیب سے پاک پیدا کیا گیا، اور آپ کو ایسا پیدا کیا گیا کہ کسی ماں نے آپ جیسا کسی کو جنا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر نقص ہر کمی سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا، اور ایسا پیدا کیا گیا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ جیسے آپ چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا۔ اور بزرگوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے عشق یہ ہر بچے ہر جوان اور ہر بوڑھے ہر مرد اور ہر عورت کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو قبول کرنا چاہیے، چاہے ہماری عقل تسلیم کرے یا ہماری عقل تسلیم نہ کرے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ کے اندر نہ آئے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کی ہر ادا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہر ادا کے اوپر اپنے آپ کو تیار کیا، اور آپ کی ہر بات کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لبیک کہا، لبیک کہا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، آپ کی پیدائش اسی مہینے میں اور آپ کی وفات اسی مہینے کے اندر ہے، تو اس مہینے کی برکت سے سیرت کی باتوں کو سن کر کے پڑھ کر کے اور ان کا آپس میں چرچا اور مذاکرہ کر کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی زندگی اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مہینہ ہمیں پیغام یہ دیتا ہے، جیسے صحابہ جنہوں نے صرف زبان سے کہا نہیں بلکہ عملی طور پر کے اس کو کر کے پریکٹیکل اس کو بتا بھی دیا کہ کس طریقے سے زندگی کو گزارا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ چند واقعات اور چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، یہ کفار کے ہاتھ کے اندر آ گئے اور کفار نے زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے لیے حرم کے باہر آپ کو لایا گیا تاکہ آپ کو وہاں سے باہر لا کر کے حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ جب ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو ابو سفیان نے حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہا کہ ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، بدر کے اندر جن رشتہ داروں کو ہمارے قتل کیا گیا ہے ان کے بدلے کے اندر تم کو قتل کیا جائے گا، ابھی تمہاری قتل کی باری ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ کے اوپر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ تو دور کی بات رہی، میں تو ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ
کہ میں بچ جاؤں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ کے اوپر قتل کرنا تو دور کی بات بلکہ ایک کانٹا بھی نہ چبھے. میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ ان کو کانٹا چبھے. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی سازش کے اندر گرفتار ہو گئے, پکڑے گئے, اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا, قید کے اندر ڈال دیا گیا, اور ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, کھانا ان کو نہیں دیا گیا, اور پھر ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے بعد کے اندر ان کو تختہ دار پر سولی کے اوپر لٹکایا جانے کے لیے باہر لایا گیا. اور جب آپ کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا جا رہا ہے اس وقت حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا جا رہا ہے کہ خبیب تم بچ سکتے ہو, تمہاری جان بچ سکتی ہو, کیا تم کو چھوڑ کر کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سزا دے دی جائے تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ یہاں تک کہ حضرت خبیب کو تختہ دار سولی کے اوپر لٹکایا گیا اور ان کو نیزے کے ذریعے سے حملے کیے گئے, ان کو مارا گیا, ظلم ستم کیا گیا اور ان کو تکلیفیں دی گئی, ان کے جگر کے اوپر چھید پڑ گیا. اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ خبیب کیا یہ جس کی وجہ سے تمہیں سزا مل رہی ہے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری جگہ کے اوپر وہ ہو, تم اسلام کو چھوڑ دو اور تم ایمان کو چھوڑ دو اور تمہاری جگہ کے اوپر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دے دی جائے. لیکن ان کے دل کے اندر, ان کے جگر کے اندر, ان کے گوشت کے اندر ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی. انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہرگز واللہ اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری جگہ کے اوپر نبی کو قتل کرنا تو دور کی بات ایک کانٹا بھی چبھے, ایک کانٹا بھی چبھے. جس وقت ابو سفیان نے یہ ماجرا دیکھا, جس وقت زید ابن دسنہ کو سزا دینے کے بارے میں کہا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھے, تو ابو سفیان نے کہا میں نے بہت سو کو دیکھا لیکن جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اتنا میں نے کسی اور کو محبت کرتے نہیں دیکھا, محبت کرتے نہیں دیکھا کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کو تکلیف نہ پہنچے, نبی کو کانٹا نہ چبھے, نبی کو کوئی پریشانی نہ ہو. حدیبیہ میدان کے اندر کفار کی طرف سے, حدیبیہ میدان میں کفار کی طرف سے ایلچی اور قاصد بن کر کے ایک شخص عروہ نام کا آیا ہوا تھا اور وہ سارا منظر نبی اور صحابہ کا دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ میں کیا معاملہ کر رہے ہیں اور صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کیا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت اور کیسا عشق ہے. تو وہ ایلچی اور قاصد عروہ جو کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ صحابہ کے دل میں ایسی محبت ہے کہ صحابہ نبی وضو کرتے ہیں اور پانی نیچے گرتا ہے تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں اور اس پانی کو اپنے بدن سے مل لیتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام تھوکتے ہیں تو تھوک کو اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور اس کو برکتن اپنے بدن پر مل لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تھوک کے ساتھ میں یہ معاملہ, نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی کے ساتھ میں یہ معاملہ کہ ایسی محبت صحابہ کے دل کے اندر ہے تو پھر تو معاملہ بڑا سنگین ہے کہ ایسی محبت ہے تو کیسے یہ گوارا کریں گے کہ نبی کو تکلیف پہنچے, کیسے یہ گوارا کریں گے کہ نبی کو کوئی تکلیف پہنچے.
اور اس نے پھر اپنے لوگوں کے پاس میں اس عروہ نامی کفار کی طرف سے جو آیا تھا قریش میں جا کر کے کہا میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس میں گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں اور ان کے محلات کے اندر میں گیا ہوں، لیکن جتنی تعظیم اور جتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اتنی کوئی عزت کسی بادشاہ کی، کسی گورنر کی اور کسی حاکم کی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں عشق اور یہ ہے محبت، اور نبی کی محبت یہ دین کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں کمی رہی تو ایمان نامکمل ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ویسے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کی محبت ویسے نبی علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، جیسے اللہ کی بات کو ماننا ضروری ہے ویسے نبی علیہ السلام کی بات کا ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ یہ تو میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں، پوری زندگی آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے جائیں آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عشق اور محبت کی یہ چند جھلک اور چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کہ جن سے پتھر بھی محبت کرتے ہیں اور جس کو جمادات کہا جاتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام جن سے نباتات بھی محبت کرتے ہیں یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں، ہمارے نبی علیہ السلام کہ جن سے حیوان بھی محبت کرتے ہیں جن کو جانور کہا جاتا ہے، اور انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ اور آج دنیا میں کروڑوں لاکھوں عاشق ایسے موجود ہیں کہ جو نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کی شان کے اندر گستاخی ہو اور نبی کو تکلیف پہنچے، یہ آج دنیا میں جو عاشق ہیں ان کو گوارا نہیں ہے۔ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، نبی کے عشق کے اندر اپنی جان کو جان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آج کی صدی کے اندر بھی نبی کے عشق اور محبت کے اندر قربانی دے رہے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ نبی کی ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پتھروں کے بھی محبوب، اور پتھر نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ راستے پر سے جا رہے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر آپ کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر دو پتھر تھے، اور ایک کا نام متقا تھا اور ایک کا نام متکلم تھا۔ متقا یعنی جس پر ٹیک لگایا جائے، اور متکلم کہ جو بات کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت ابو بکر کے گھر پر تشریف لے جاتے تو جس پتھر کے اوپر آپ ٹیک لگا دے اس کا نام متقا پڑ گیا، اور ایک پتھر تھا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام متکلم ہو گیا کہ یہ پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب نباتات، زمین میں اگنے والی چیزیں، درخت آپ کی محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ دھوپ کے اندر ہیں تو درخت آپ پر سایہ کرتے ہیں کہ آپ کو گرمی محسوس نہ ہو، آپ کے اوپر سورج کی کرنیں نہ پڑے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ درخت آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، کوئی آڑ نہیں ہے، آپ پیشاب پانی کے لیے بیٹھے، کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہے، درخت آ کر کے آپ کے لیے پردہ کرتا ہے اور آپ اس کی آڑ کے اندر فارغ ہوتے ہیں کہ درخت بھی آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی۔ اسی طریقے سے حیوان، جانور ہمارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے، تو آپ کی ایک اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا،
ایک اونٹنی تھی جس کا نام کسوہ تھا، اور وہ کسوہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ جس وقت آپ کا انتقال ہو گیا تو وہ کسوہ اونٹنی جس کو آپ سے محبت تھی کھانا پینا چھوڑ دیا، اور آپ کے غم کے اندر پریشان پھرنے لگی، اور آپ کے اندر آپ کے اوپر گویا کہ ایک پہاڑ ٹوٹ گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے انتقال کے بعد میں اس اٹھنی کو کھانا کھلانے کے لیے زبردستی کی، ضد کی کہ یہ کچھ کھائے اور یہ چارہ پانی استعمال کرے، لیکن اس اٹھنی نے کھانا بند کر دیا، یہاں تک کہ جب اس کو زیادہ تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، تو وہ جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ المنورہ کے اندر، مسجد نبوی علیہ السلام کے پاس کے اندر، جہاں پر کیکڑ کے درخت تھے، وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئی، اور ایسے ہی یعنی کہ مارے غم کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ کہ جانور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، جانور آ کر کے اپنے آقا کی شکایت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں کہ ہمارا سیٹ، ہمارے آقا ہمارے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں، جانوروں میں جب محبت اور جمادات پتھروں میں یہ محبت، جب نباتات زمین میں اگنے والے درختوں کے اندر یہ محبت، تو پھر انسانوں کے اندر محبت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں ہمیں بنایا، ہمیں صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر سانس میں نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، نبی کے طور اور طریق کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو یہ ہے حقیقی معنوں میں عاشق رسول، اور یہ ہے سچی محبت، اور یہ ہے سچا عشق۔ اور جب سچی محبت اور سچا عشق ہوگا اور حقیقی معنوں میں عشق ہوگا تو کل قیامت کے دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے، ہمارا حشر نبی کے ساتھ کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔